چھتیس گڑھ ریاست سے تعلق رکھنے والی خاتون ماؤ نواز مادھوی نے تلنگانہ پولیس کے سامنے خود سپردگی کی ہے۔ ڈی جی پی مہندر ریڈی نے مادھوی کو، جو ڈی وی سی ایم یعنی ڈویژنل کمیٹی ممبر ساؤتھ بستر کی رکن ہے، میڈیا کے روبرو پیش کیا۔ مہندر ریڈی نے اس موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ مادھوی 1992 سے لے کر اب تک گھات لگا کر پولیس حکام پر کیے گئے حملوں میں ملوث ہیں۔ وہ 13 سال کی عمر میں ہی ماویسٹ پارٹی میں شامل ہو گئی تھی۔ مذکورہ ماؤ نواز نے پارٹی کو بتائے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ڈی جی پی کا کہنا ہے کہ مادھوی کی طرح بہت سے لوگ ہیں جو ماویسٹ پارٹی ترک کرنا چاہتے ہیں، تاہم انہیں ایسا کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ مہندر ریڈی نے خاتون ماؤ نواز کی خود سپردگی سے متعلق میڈیا کو تمام تر تفصیلات بتائی۔ رچاکنڈا سائبر پولیس نے فیک کال سینٹر چلاتے ہوئے عوام کو دھوکہ دینے والی ٹولی کو پکڑ لیا ہے۔ رچاکنڈا پولیس کمشنر مہیش بھاگوت نے بتایا ہے کہ بہار اور مغربی بنگال سے تیلگو عوام کے ساتھ کال سینٹر چلانے والے گروہ کی گرفتاری ہوئی ہے، جو ان فرضی کال سینٹرز کے ذریعے ای کامرس ویب سائٹ پر سامان خریدنے والے لوگوں کو نشانہ بنا رہے تھے اور انہیں دھوکہ دے رہے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ ان ملزمان کے خلاف ملک بھر میں 116 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ تلنگانہ میں جملہ 34 کیسز درج ہوئے ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے 1,62,000 روپے نقد رقم، ایک کار، 39 موبائل فونز، لیپ ٹاپس، وائی فائی روٹرز، اسکریچ کارڈز برآمد کیے گئے ہیں۔ رچاکنڈا پولیس کمشنر کے مطابق ڈیٹا فراہم کرنے والے صارفین کا ڈیٹا بیچ رہے ہیں، جنہیں جلد ہی نوٹس جاری کر کے گرفتار کیا جائے گا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیسٹ اسد الدین اویسی نے پارٹی کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں اردو میڈیم سکولز کے طلباء میں ایجوکیشن کٹس تقسیم کیے۔ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم نے سال 2005 میں اس اسکیم کا آغاز کیا تھا، جس سے کئی سالوں سے طلباء مستفید ہو رہے ہیں۔ آج دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے سرکاری اردو میڈیم سکولز میں زیر تعلیم چھٹی سے 10ویں جماعت کے طلباء کو بیگس، لانگ بکس اور چھٹی سے 9ویں جماعت کے طلباء کو تمام مضامین پر مشتمل گائیڈز دیے گئے اور ایس ایس سی کے طلباء کی فیس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ انہیں سالار ملت آل ان ون ماڈل پیپرز بھی دیے گئے ہیں، تاکہ ایس ایس سی امتحانات کی تیاری میں انہیں مدد مل سکے۔ ذرائع کے مطابق 8 اسمبلی حلقوں چندرائن گٹا، چار مینار، بہادر پورہ، یاقوت پورہ، کاروان، نامپلی سمیت گوشہ محل و دیگر حلقوں کے 91 اردو میڈیم سکولز کا احاطہ کیا گیا ہے۔ آج 14,000 طلباء اس اسکیم سے مستفید ہوئے ہیں۔ ایجوکیشن کٹس تقسیم پروگرام میں اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، کارپوریٹر، سرگرم کارکنان و دیگر نے حصہ لیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آغاز کردہ اس اسکیم کے مختلف گوشوں سے ستائش کی جاتی ہے۔ ہزاروں طلباء کو تعلیمی امداد اور ایجوکیشن کٹس فراہم کرنا انتہائی قابل تحسین اقدام ہے اور ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے۔ محکمہ تعلیم تلنگانہ نے واضح کیا کہ دسہرے کی تعطیلات مختصر کرنے والی خبروں میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ تعطیلات کو مختصر کرنے کی افواہوں کے تناظر میں ڈائریکٹر دیو سینا نے کہا ہے کہ دسہرے کی تعطیلات اعلان کے مطابق دی جائیں گی اور 26 ستمبر سے 9 اکتوبر تک جاری رہیں گی۔ اسکول ایجوکیشن حکام نے طلباء، اساتذہ اور والدین کو پریشان نہ ہونے کے لیے کہا۔ آپ کو بتا دیں کہ ایس سی آر ٹی نے محکمہ تعلیم کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے اگست میں ہونے والی بارش اور قومی یکجہتی کے موقع پر 5 دن کی تعطیلات دیے جانے کی بات کہی تھی اور دسہرے کے موقع پر اسکولوں کو دی جا رہی تعطیلات 14 سے کم کر کے 9 دن تک دینے کی درخواست کی تھی۔ مکتوب میں ان تعطیلات سے متعلق فیصلہ لینے کے لیے بھی کہا گیا تھا تاکہ ریاست کے اسکولز اس ماہ کی 30 تاریخ تک کام کر سکیں۔ اس پس منظر میں کل یہ خبریں تیزی سے گشت کرتی رہی کہ دسہرے کی تعطیلات مختصر کر دی گئی ہیں، تاہم محکمہ اسکول ایجوکیشن نے واضح کیا ہے کہ تعطیلات اعلان کے مطابق ہی دی جائیں گی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے پارٹی کے وائناڈ رکن پارلیمان راہل گاندھی پر اے آئی سی سی صدر کا عہدہ سنبھالنے پر زور دیا ہے۔ پردیش ریٹرننگ آفیسر راج موہن انیتن کی صدارت میں ٹی پی سی سی کا اجلاس ریڈ روز فنکشن ہال میں منعقد ہوا۔ قائدین نے اس اجلاس میں ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے راہل گاندھی پر زور دیا ہے کہ وہ پارٹی کے صدر کا عہدہ سنبھال لیں۔ سی ایل پی قائد بھٹی وکرمارکا نے اس اجلاس میں منظور کی گئی قرارداد سے متعلق میڈیا کو تفصیل بتائی ہے۔
تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی صدر ریونت ریڈی نے اس موقع پر بی جے پی حکومت پر ملک کو تقسیم کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ راہل گاندھی ملک کو جوڑنے کے لیے پد یاترا کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ تمل ناڈو، گجرات، راجستھان اور دیگر ریاستوں کے پردیش کانگریس یونٹ نے قبل ازیں راہل گاندھی کے حق میں قراردادیں منظور کی ہیں۔ آج ہوئے اجلاس میں پارٹی کے سینئر قائدین، سابقہ صدور اور ارکان پارلیمان و دیگر نے حصہ لیا۔ سوریا پیٹ ضلع کے کوڈاڈ ایم ایل اے نے عوام میں چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے چیکس تقسیم کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایم ایل اے بولم ملیہ یادو نے اپنے کیمپ آفس میں 37,40,000 روپے مالیتی چیف منسٹر ریلیف فنڈز کے چیکس 150 افراد کے حوالے کیے۔ عوامی نمائندوں نے چیف منسٹر سے مختلف گاؤں اور قصبوں کی عوام کو مختلف اسپتالوں میں علاج کے لیے رقم فراہم کرنے کی درخواست کی تھی، جس کے تحت ہی CMRF کے تحت مالی امداد کی جا رہی ہے۔ ریاستی وزیر تلاسانی سرینواس یادو نے آسرا پینشن کارڈز تقسیم کیے۔ حلقہ اسمبلی گوشہ محل اور بیگم پیٹ علاقے کے اہل افراد میں تلاسانی سرینواس یادو کے ہاتھوں آسرا پینشن کارڈز کی تقسیم عمل میں آئی ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آسرا پینشن اسکیم کے تحت سال 2016 سے ضعیفوں، بیواؤں اور معذور افراد کو 3,016 روپے فراہم کیے جا رہے ہیں اور اس طرح کی اسکیم ملک میں کہیں بھی نافذ نہیں ہے۔ شادی مبارک اسکیم کا بھی ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے بہت سی اسکیمات متعارف کروائی جا رہی ہیں، جس سے عوام کی کثیر تعداد مستفید ہو رہی ہے۔ YSR تلنگانہ پارٹی کی سربراہ YS شرمیلا کی پرجا پرستھانم پد یاترا کے 159 دن مکمل ہوئے ہیں۔ پرگی حلقے کے تونڈاپلی گاؤں میں ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ عوام سے خطاب کرتے ہوئے YS شرمیلا نے وزیر اعلیٰ KCR پر پرگی کے عوام کو دھوکہ دینے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جب بھی الیکشن آتا ہے KCR پرگی کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ KCR نے جو بھی وعدے کیے ہیں اس پر عمل آوری نہیں ہوئی ہے۔ YS شرمیلا کا کہنا ہے کہ KCR صرف لوگوں سے ووٹ حاصل کرتے ہیں، انتخابات کے دوران ہی باہر نکلتے ہیں اور ووٹ حاصل ہونے کے بعد فارم ہاؤس لوٹ جاتے ہیں۔ YS شرمیلا نے عوام سے آئندہ انتخابات میں KCR پر بھروسہ نہ کرنے اور ان کی پارٹی کو موقع دینے کی اپیل کی ہے۔ TRS MP وڈگلا لنگیا یادو اور MLA ڈاکٹر M آنند نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے BJP ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ریاض قائدین نے بنڈی سنجے کمار کی جانب سے پد یاترا کے دوران کیے گئے تبصروں کی مذمت کی اور کہا کہ پد یاترا کے دوران وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ تلنگانہ میں کوئی اسکیم نافذ نہیں کی جا رہی ہے، جبکہ تلنگانہ BJP کی زیر قیادت والی دوسری ریاستوں کے لیے مثال ہے اور اسے پورا ملک دیکھ رہا ہے۔ MP وڈگلا لنگیا یادو نے بنڈی سنجے کمار سے کہا ہے کہ وہ PM مودی کو دلت بندھو اسکیم پورے ملک میں نافذ کرنے کے لیے راضی کر کے دکھائیں۔ انہوں نے مرکز پر وفاقی نظام کو کمزور کرنے کا الزام لگایا، جبکہ MLA ڈاکٹر M آنند نے کہا کہ بنڈی سنجے کمار ریاست کے رکن پارلیمان ہونے کے باوجود ریاست کے لیے فنڈز و دیگر اسکیمات نافذ کروانے کے اقدامات نہیں کر رہے ہیں۔ بنڈی سنجے کمار کی جانب سے تلنگانہ میں BJP کے اقتدار میں آنے پر تعلیم اور مفت علاج کی سہولیات فراہم کرنے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے MLA نے پوچھا ہے کہ کیا یہ سہولیات BJP زیر قیادت ریاستوں میں مہیا کروائی جا رہی ہیں۔ TRS قائدین نے واضح کیا ہے کہ تلنگانہ کی عوام TRS کے ساتھ ہے۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے MIM MLA و جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا قادری کے ہاتھوں آسرا پینشن کارڈز کی تقسیم عمل میں آئی ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر احمد پاشا قادری نے کارپوریٹر نسرین سلطانہ کے ہمراہ چار مینار MRO آفس میں 100 سے زائد اہل افراد کو آسرا پینشن کارڈز دیے۔ یاقوت پورہ رکن اسمبلی کے مطابق مزید اہل افراد میں جلد ہی آسرا پینشن کارڈز تقسیم کیے جائیں گے۔ BJYM نے TB مکت بھارت پروگرام کے تحت سعید آباد علاقے میں ایک شعور بیداری پروگرام کیا۔ بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے ریاستی ایڈیشنل سیکرٹری رمن سنگھ کی قیادت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی کال پر عوام میں TB سے متعلق شعور بیدار کیا گیا۔ کارپوریٹر کے کاپو ارونا، BJP ڈسٹرکٹ صدر سنریڈی سریندر ریڈی، سابق میئر سبھاش چندر نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ شعور بیداری پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے
انہوں نے عوام کو ٹی بی کی علامات جیسے کھانسی، بخار، وزن میں کمی کی شکایت نظر آنے پر قریبی ہیلتھ سینٹر جا کر اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا اور ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا مشورہ دیا۔ ڈپٹی ڈی ایم ایچ او ملک پیٹ سرکاری اسپتال کی ٹیم نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے استفادہ کنندگان میں شادی مبارک اسکیم کے چیکس تقسیم کیے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر ایم ایل اے احمد پاشا قادری نے چار مینار ایم آر او آفس میں اہل افراد کو شادی مبارک اسکیم کے چیکس دیے۔ اس موقع پر کارپوریٹر نسرین سلطانہ، واسع الدین علمدار ولجاہی، ڈاکٹر سمینہ سلطانہ کے علاوہ ابتدائی مجلس کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ ریاست کرناٹک کے بنگلور کے کچھ علاقوں میں سی ایم بسوراج بومائی کے پے سی ایم پوسٹرز دیواروں پر چسپاں کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق پوسٹرز کے کیو آر کوڈ لوگوں کو 40% کمیشن گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر لے جائیں گے، جسے حال ہی میں کانگریس کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے خلاف شکایت درج کروانے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ پوسٹرز چسپاں کیے جانے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے وہاں پہنچ کر بسوراج بومائی کو نشانہ بنانے والے ان پوسٹرز کو ہٹا دیا۔ بتایا گیا ہے کہ پے سی ایم پوسٹر سی وی رمن روڈ، میکری سرکل و دیگر مقامات پر دکھائی دیے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک دن میں 4510 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ وزارت صحت محکمہ نے آج درج کیے گئے کیسز کی تعداد گزشتہ روز درج کیے گئے کیسز سے زیادہ بتائی ہے۔ اس دوران کورونا سے 33 اموات ہوئی ہیں اور اموات کی کل تعداد 5,28,403 تک پہنچ گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 46,216 ہوئی ہے، جو کل مثبت کیسز کا 0.1% ہے۔ اس دوران 5,646 مریضوں کے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 4,39,72,980 ہو گئی ہے۔ نتیجتاً بحالی کی شرح 98.7% رہی ہے۔ یومیہ مثبت شرح 1.3%، جبکہ ہفتہ وار مثبت شرح 1.8% ہے۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 3,39,994 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس سے کورونا ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 79.2 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ آج صبح تک ویکسین کوریج 216 کروڑ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ویکسینیشن مہم کے آغاز سے اب تک 4 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں نے ویکسین کی پہلی خوراک لی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر آج مجلس کے کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے حکیم پیٹ امبیڈکر نگر کمیونٹی ہال، پنی پورہ کمیونٹی ہال، لنگر ہاؤس ڈویژن میں خواتین میں بدکمہ ساڑیوں کی تقسیم کی۔ یہ ساڑیاں 18 برس سے زائد عمر کی خواتین میں تقسیم کی گئی، جن کا تعلق کمزور طبقات سے ہے۔ اس تقسیم کے پروگرام کے موقع پر مجلسی کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، وجیہ الزماں سوامی یادو، محمد ہارون فرحان، محمد بدر الدین، ابتدائی مجالس کے صدور اور سرگرم کارکنان موجود تھے۔ سلیم نگر کالونی ملک پیٹ میں آج سالار ملت پکوان گیس سلنڈرز کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے یہ گیس سلنڈرز تقسیم کیے۔ اس موقع پر شفیع معاون کارپوریٹر، استفادہ کنندگان، ملک پیٹ کے مجلسی قائدین اور کارکنان موجود تھے۔ قزاقستان میں ہونے والے ڈیجیٹل برج فورم کے اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ کو مدعو کیا گیا ہے۔ 28 اور 29 ستمبر کو قزاقستان کے نور سلطان میں یہ اجلاس ہوگا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر تارک راما راؤ شرکت کریں گے۔ شہر حیدرآباد کے محفوظ ترین شہر بننے پر وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے تلنگانہ پولیس، تلنگانہ کے ڈی جی پی اور وزیر داخلہ محمد محمود علی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ پولیس کی جانب سے اس خصوص میں وزیر موصوف کو ٹیگ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا گیا تھا۔ اس ٹویٹ میں نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا کہ تلنگانہ کا محکمہ پولیس حیدرآباد کو ملک کا محفوظ ترین شہر بنانے کے لیے مساعی کر رہا ہے۔ شہر میں فی ملین افراد میں جرائم کی وارداتوں کی کم تعداد کا جدول بھی جاری کیا گیا اور لکھا گیا کہ شہر میں فی ملین آبادی کے مطابق جرائم کی شرح کافی کم ہے۔
اس جدول میں دکھایا گیا کہ فی ملین آبادی کے لحاظ سے جرائم کی وارداتوں میں دہلی سر فہرست ہے۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے واضح کیا ہے کہ مرکزی حکومت کسی بھی چیز کو مفت فراہم کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ مفت برقی فراہم کرنے والے چاہیے یا پھر موٹرز پر میٹرز لگانے والے چاہیے۔ سدھی پیٹ ضلع کے چنا کوڈور منڈل میں مہیلا سمکھیا بھون، ریڈی سنگم بھون کا انہوں نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈبل انجن والی حکومتوں میں وظائف مناسب طور پر تقسیم نہیں کیے جاتے، جبکہ TRS حکومت غریبوں کے لیے وظائف فراہم کر رہی ہے۔ RTC ڈرائیور کی لاپرواہی کے سبب پرانی حویلی علاقے میں ایک لڑکا شدید زخمی ہو گیا۔ اس لڑکے کو بس نے ٹکر دے دی۔ زخمی حالت میں لڑکے کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہے۔ مقامی عوام نے RTC ڈرائیور کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس حادثے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ LB نگر پولیس اسٹیشن کے حدود کے ایپا کالونی میں 3 سالہ لڑکا اتفاقی طور پر تالاب میں گر کر غرق ہو گیا۔ کل شام وہ گھر کے سامنے کھیل رہا تھا، تاہم وہ اچانک غائب ہو گیا۔ بعد ازاں اس کی نعش قریب میں واقع تالاب سے دستیاب ہوئی۔ اس بات کی اطلاع پولیس کو دی گئی، جس کے بعد پولیس نے وہاں پہنچ کر ضابطے کی کارروائی کی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نارائن گوڑا پولیس نے ملٹی لیول مارکیٹنگ کے نام سے بے روزگار نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہوئے لاکھوں روپے وصول کرنے کے الزام میں 2 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق نلا کنٹا کا رہنے والا سائی شرن تیجا اور سریش ساکن نارائن گوڑا نے حمایت نگر میں ایک ادارہ قائم کیا۔ انہوں نے بے روزگار نوجوانوں کو راغب کرنے کے لیے ملازمتوں کی فراہمی کا تیقن دیا۔ انہوں نے ان کی کمپنی میں شامل ہونے والوں سے فی کس 1,50,000 روپے وصول کیے اور انہیں کمیشن کا وعدہ کیا۔ سدھی پیٹ سے تعلق رکھنے والے انوشا، راجو، نوین اور سائی کمار نے ان کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے رقم جمع کروائی، لیکن انہیں کمیشن وصول نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں پوچھنے پر مناسب جواب نہیں دیا گیا، جس پر انہوں نے 22 جولائی کو نارائن گوڑا پولیس سے شکایت کی تھی۔ پولیس نے اس معاملے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ کل رقم جمع کروانے والے دفتر کے پاس پہنچ کر احتجاج کر رہے تھے۔ پولیس نے وہاں پہنچ کر شرد تیجا اور سریش کو حراست میں لے لیا۔ شوٹر ایشا سنگھ نے رکن راجیہ سبھا سنتوش کمار کی جانب سے شروع کردہ گرین انڈیا چیلنج کے حصے کے طور پر شجرکاری کی۔ جوبلی ہلز کے GHMC پارک میں شوٹر ایشا سنگھ نے یہ پودا لگایا۔ انہوں نے اس موقع پر مسرت کا اظہار کیا اور تمام سے خواہش کی کہ وہ پودا لگائیں اور ماحولیات کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ ریاست میں وومنس سیلف ہیلپ گروپ کی جانب سے پیدا کردہ سوکھی مرچ کی مارکیٹنگ کے لیے حکومت نے ای کامرس پلیٹ فارم پلانٹلی پیٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔ وزیر دیہی ترقی و پنچایت راج ایرابلی دیاکر راؤ کی موجودگی میں دیہی علاقوں میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے سرکاری ادارے سیرف اور ای کامرس کمپنی کے درمیان یادداشت مفاہمت پر دستخط ہوئے۔ اس موقع پر سیرف کے CEO سندیپ کمار سلطانیہ اور پلانٹ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر جان نیچوپادم نے معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ جاریہ سال 200 کروڑ روپے کے کاروبار کے نشانے کے تحت کیا گیا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے دیاکر راؤ نے کہا کہ ملک میں تلنگانہ واحد ریاست ہے جہاں کسانوں کی جانب سے پیدا کردہ اجناس کی خریداری کے لیے کئی کمپنیاں آگے آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوکھی مرچ کی خریداری کے لیے 200 کروڑ روپے کے کاروبار کا ای کامرس کمپنی نے معاہدہ کیا ہے۔ یوٹیوب پر دیکھ کر نقلی کرنسی نوٹ تیار کرنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جبکہ اس کی بہن مفرور بتائی گئی ہے۔ گوپال پورم پولیس نے 35 سالہ کستوری رمیش بابو ساکن بنڈلا گوڑا جاگیر کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے پاس سے 3,16,000 روپے مالیتی جعلی کرنسی نوٹوں کے علاوہ ایک لیپ ٹاپ، 2 پرنٹرز، پیپر کٹنگ مشین، اسکرین پرنٹنگ مشین اور ایک 4 ویلر ضبط کر لی۔ قبل ازیں پولیس نے اس معاملے میں ایک اور ملزم کو گرفتار کیا تھا، جبکہ نقلی نوٹوں کی تیاری میں ملوث مذکورہ ملزم کی بہن رامیشوری عرف انو مفرور بتائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق رمیش بابو کا تعلق مہاراشٹر کے پونے سے ہے اور وہ روزگار کی تلاش میں حیدرآباد منتقل ہوا تھا۔ آسان طریقے سے رقم حاصل کرتے ہوئے دولت مند بننے کی خواہش میں اس نے اپنی بہن مفرور ملزمہ
کے ساتھ مل کر یوٹیوب پر نقلی نوٹ بنانے کے طریقوں کی تلاش کی اور انہوں نے اس کے لیے درکار اشیاء خرید کر نقلی نوٹ تیار کرنے شروع کیے۔ اے سی بی کے عہدیداروں نے ایک ٹاؤن پلاننگ سپروائزر کو رشوت کی رقم طلب اور قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اے سی بی عہدیداروں کے مطابق اے اشوک بڑنگ پیٹ میونسپل کارپوریشن کا ٹاؤن پلاننگ سپروائزر بتایا گیا ہے۔ اس نے دیوندر ریڈی نامی شخص سے خانگی آرکیٹیکٹ سرینیواس راجو کے ذریعے مکان کی تعمیر کے سلسلے میں رشوت طلب کی تھی۔ دیوندر ریڈی نے اس بات کی شکایت اے سی بی کے عہدیداروں کو دی۔ اے سی بی حکام نے ٹاؤن پلاننگ آفیسر کو 30,000 روپے سرینیواس راجو آرکیٹیکٹ کی مدد سے قبول کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ واضح ہے کہ گرفتار ٹاؤن پلاننگ آفیسر اشوک کی شادی گزشتہ سال ہوئی تھی۔ شادی کے موقع پر بلٹ بنڈی تیلگو گیت سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہوا تھا، جس میں وہ اپنی دلہن کے ہمراہ ڈانس کرتا ہوا نظر آیا۔ اتر پردیش کے سہارنپور میں ریاستی سطح کے ایک ٹورنامنٹ میں کبڈی کھلاڑیوں کو مبینہ طور پر ایک ٹوائلٹ میں رکھا گیا کھانا پیش کیا گیا، جس پر عہدیداروں نے ضلع کے اسپورٹس آفیسر کو تساہل کے لیے معطل کر دیا اور متعلقہ کیٹرر کو بلیک لسٹ کر دیا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سہارنپور کے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اسٹیڈیم میں ٹوائلٹ میں رکھا کھانا کبڈی کھلاڑیوں کو پروسا گیا۔ ریاستی سطح کا سب جونیئر گرلز کبڈی ٹورنامنٹ 16 سے 18 ستمبر منعقد ہوا، جس میں ریاست کی 16 ڈویژنز کے 300 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اس واقعے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ حکمران بی جے پی کے پیلی بھیت رکن پارلیمنٹ ورون گاندھی نے سوال کیا کہ آیا ہندوستانی کھلاڑیوں کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے سیاستدانوں اور ان کے نمائندوں سے پاک کرنا چاہیے؟